السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة. اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستو، سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، آج مسجد اقصی کے سلسلے میں لڑائی لڑی جا رہی ہے،
اور اس روئے زمین کی بدترین قوم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا جن میں سے بعض کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بندر اور سور بنا دیا تھا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. ان کی بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر، سور اور طاغوت کی عبادت کرنے والا بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کا بڑا برا مقام ہے. اولئک شر مکانا. اور اسی طرح سے راہ ہدایت سے سب سے زیادہ گمراہ ہے، سب سے زیادہ ہٹے ہوئے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی اور مسکنت، فقر و فاقہ ان کے اوپر مسلط کر دیا. لیکن آج یہ لوگ اللہ کے گھر پر قبضہ جما رہے ہیں. میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی کا ذکر، زمین میں فساد پھیلانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کے اندر فرمایا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. ان کی تاریخ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی، تورات کے اندر یہ بات مذکور ہو چکی تھی کہ تم لوگ زمین میں بڑے بڑے فساد 2 بار پھیلاؤ گے، خطرناک قسم کا فساد پھیلاؤ گے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور بڑی زیادتی اور بڑا ظلم مچاؤ گے زمین پر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. جب تم پہلی بار اس زمین میں فساد پھیلاؤ گے تو تمہیں سزا دینے کے لیے ہم طاقتور قوم کو تم پر مسلط کر دیں گے. بنی اسرائیل کا فساد پہلی بار زمین میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے ہوا تھا، اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا تھا. اس سے بڑا فساد اور کون سا ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا.
سورہ نساء کے اندر بھی ان کا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور بھی بہت سارے ان کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بخت نصر کو یا بخت نصر کو مسلط کیا اور ان کے علاقوں میں ان کے شہروں میں گھس گئے. اور یہ کہاں آباد ہوئے تھے؟ جا کر کے فلسطین اور بیت المقدس میں آباد ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فساد کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اس نے ان کو بہت بری طرح سے تباہ و برباد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو عطا فرمائی. فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کو تہو بالا اور برباد کر دیا. وکان وعدا مفعولا، یہ ان کی سرکشی ہوئی اور ان کو سزا ملی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اس سے پہلے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پھر جب انہوں نے دوبارہ سرکشی مچائی، تباہی اور بربادی مچائی، اور پھر بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اور آپ قرآنی تاریخ سے واقف ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی انہوں نے اور پورا پروگرام بنا لیا تھا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان کے اس مکر کو، ان کے اس قید کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام بنا دیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے اور نہ یہ سولی دے سکے. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے. دونوں کام نہیں ہوا، نہ وہ قتل کیے گئے اور نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے. ولیکن شبہ لہم، لیکن کیا ہوا کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا. اور جب یہ لوگ آئے وقت کے حساب سے، پلاننگ کے حساب سے، تو دیکھا کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں. اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے، اسی کو سولی پر چڑھا دیا، اسی کو قتل کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے. اس کی تاریخ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو ان لوگوں کے شر اور فساد مچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. کہ جب دوبارہ انہوں نے شر اور فساد بچایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر، تاریخ میں آتا ہے کہ ٹیٹس نامی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا. عیسیٰ علیہ السلام
کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور اس نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا، لیسوء وجوہکم، تاکہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دے، ان کے چہروں کو رسوا کر دے، اور تاکہ وہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں گھس جائیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلے یہ داخل ہو گئے تھے، یعنی ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے جیسا کہ پہلے ہوا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ ان کو اچھی طرح سے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کو قیامت تک کے لیے دھمکی دی۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم عدنا، تمہارے اوپر پھر کسی کو مسلط کریں گے۔ جب تم تباہی مچاؤ گے تب تک تمہارے اوپر ہم دوسری قوموں کو مسلط کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، یہ ان کی خصلت، ان کی صفت اور ان کی عادت ہے، ان کے خمیر میں یہ چیز بچ چکی ہے، یہ فسادی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں تباہی اور بربادی آ رہی ہے، ان میں سے اکثر جگہوں پر، اکثر ملکوں میں انہی کی مچائی ہوئی تباہی ہے، انہی کا بچھایا ہوا جال ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ یا ان کے ہم نوا، یہ یہودی یا ان کے ہم نوا، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا کام کرنے والے، ان کی نسل سے نکلنے والے جو آج روافض ہیں، ہاں آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ان کی یہ تاریخ ہے، اور آج جو ان کو قوت اور شوکت بظاہر حاصل ہے وہ دوسروں کے تعاون سے حاصل ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم تباہی اور فساد مچاؤ گے تو ہم پھر تمہارے اوپر کسی کو مسلط کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ قریب آنے والا ہے۔ یہ نکالے گئے مدینہ سے، یہ نکالے گئے خیبر سے، یہ نکالے گئے جزیرہ عرب سے۔ کیوں نکالے گئے؟ اپنے شر اور فساد کی وجہ سے، اپنی بدماشی اور شرارتوں کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت مسلط ہے۔ آج بھی ہم اور آپ یہ نہ سوچے، ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ یہ سکون سے ہے۔ ایک مسلمان اگر بیت المقدس کی حفاظت میں کام آتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن اگر یہ مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جہنم ان کو اپنے اندر قید کرنے والی ہے، یہ جہنم رسید ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ جتنے سکون سے، ان ساری پریشانیوں کے باوجود، ان ساری تباہیوں کے باوجود، ان ساری فسادات کے باوجود، ایک مسلمان ان کے مقابلے میں پرسکون ہے۔ اللہ پر اس کو بھروسہ ہے، اللہ پر اطمینان ہے، لیکن ان کو نہیں۔ یہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہی میں جو کچھ ہے کر لیں،
آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں، کوئی حصہ نہیں، ان کو پتا ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آخری وقت میں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی سنت دہرائے گا، اور قرب قیامت جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت پوری روئے زمین میں عدل انصاف قائم ہوگا، اور دجال کے قتل کیے جانے کے بعد دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی نکلیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا، یہودا نامی بستی سے ہوگا، اور اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں۔ کہاں ہے؟ ایران میں۔ اس کے ساتھ کتنے ہزار یہودی نکلیں گے؟ 70,000 یہودی نکلیں گے۔ اور پھر جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور کون کا قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو کہاں قتل کریں گے؟ بیت المقدس میں، سفید منارے پر ایک مسجد کے قریب ان کا نزول ہوگا، مسجد دمشق کے مشرقی حصے میں، اور دجال کو باب اللد پر قتل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد یہودیوں پر تباہی اور بربادی آئے گی، ایسی تباہی اور بربادی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو روئے زمین کی کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ اگر یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے، تو پتھر بھی پکار کر کے اٹھے گا، یا مسلم تعال ہونا یہودی فقتل ہو، کہ اے مسلمان یہاں پر ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ لیکن ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا، جو ان کو جگہ دے گا۔ وہ کون سا درخت ہے؟ غرقد کا درخت ہے۔ اور آپ آج اسرائیل میں دیکھیں کہ غرقد کے درخت کی کاشتکاری اور پودکاری بہت ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر تباہی آئے گی، ہمارے لیے فنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، آج اس مسجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس مسجد میں مسلمانوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جس مسجد کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے آج نہیں 1400 سال پہلے معراج کی رات ہی فرما دیا تھا کہ اب یہ مسجد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ کیونکہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس کی تعمیر کی جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ والے تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے توحید چھوڑ دی، عقیدہ چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا شروع کر دیا، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، تو ان سے یہ امامت، یہ سیادت، یہ قیادت اور یہ لیڈری چھین لی گئی، اسی وقت چھین لی گئی۔ گرچہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وادیوں میں پریشان کیے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، لیکن معراج کرا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ دیا کہ اب حکومت اور سلطنت، دبدبہ اور غلغلہ کس کا ہونے والا ہے؟ غلبہ کس کا ہونے والا ہے؟ اسلام کا ہونے والا ہے، مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا
راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. اللہ اکبر، کتنا پیارا اللہ کا انداز ہے. اپنے بندے کو لے گیا، محمد نہیں کہا، محمد نہیں کہا، عبدیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا ان کا ذکر کیا، اپنے بندے کو لے گیا. یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے خطبہ جمعہ میں مسجد اقصی کی فضیلت اور مسجد اقصی کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک اور پھر اس کی تاریخی حقیقت انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کو یہودیوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ ان کے مکر اور فریب سے ہمیں آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ہم نواؤں اور ان کی ذریت سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.